وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سب میرے ساتھ پڑھ لیں، تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اما بعد، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم اور دوسرا جسم کے اندر روح۔ اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تب تو وہ کہلائے گا انسان، اور اگر صرف جسم ہے روح نہیں ہے اس میں تو وہ تو ہوئی لاش، اس کو کوئی انسان نہیں بولتے، کہتے ہیں یہ لاش ہے۔ ہم لوگ بھی آتے جاتے پوچھتے ہیں یہ لاش کس کی ہے، یہ میت کس کی ہے، دیکھو ادھر لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو لاش بولتے ہیں۔ اور روح کو کوئی شخص انسان نہیں کہتا، کہ انسان کے اندر سے روح نکل گئی تو کوئی نہیں کہتا انسان نکل گیا، انسان چلا گیا، بلکہ انسان اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے اندر روح موجود ہو، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اگر روح کے بغیر ہے جسم تو وہ لاش ہے، اور صرف روح، اس کو آج تک کسی نے انسان نہیں کہا، اسے روح ہی کہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جسم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین سے بنایا ہے۔ جسم، اس کی تخلیق میں زیادہ تر حصہ، بلکہ 99.9 حصہ، بلکہ بعضوں نے تو 100% کہا ہے کہ 100% حصہ اس کے جسم میں، اس جسم کی تخلیق میں زمین کا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا اس کو۔ اب یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، بتا دوں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ انسان جگڑتا ہے ہم سے، اللہ کہتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چور چور ہو جائیں گی، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی، تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ بڑا جھگڑالو ہے انسان۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو کیسے پیدا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ،
ان سے پوچھئے، بتائیے ان کو کہ جس ذات نے تمہیں پہلے پیدا کیا، ایک دفعہ تم بن گئے ہو، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ ایک ماڈل کے بن جانے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہے۔ اصل کام مشکل اگر ہے کسی کو تو پہلی مرتبہ ماڈل بنانے میں۔ جب ایک مرتبہ ماڈل بن گیا تو پھر اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے بھی تو پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے نا، پوری دنیا میں تم بکھرے ہوئے تھے، کہاں کہاں سے ہم نے تم کو جمع کیا، ایک جگہ اکٹھا کیا، اور تم انسان بن گئے۔ کہیں تو ہم نے ملتان کے، اور کہیں ہم نے گجرات کے، کہیں ہم نے کہاں کے آم کھائے، چمن کے انگور کھائی، لاہور کا پالک کھایا، اور پتہ نہیں کراچی کا کیا کھایا ہوگا، اور افریقہ کا کیا کھایا ہوگا، اور یورپ کا کیا کھایا ہوگا، اور امریکہ کا کیا کھایا ہوگا۔ مختلف چیزیں کھائی، اور کھانے کے بعد ہمارے بدن میں اس کھانے کی چیزوں کی وجہ سے خون پیدا ہوا۔ مختلف چیزیں کھائی، کوئی بادام کھا رہا، کوئی پستہ کھا رہا، کوئی کھجور کھا رہا، کوئی کشمش کھا رہا، کوئی بنانا کھا رہا، کوئی ایپل کھا رہا، کوئی فروٹ کھا رہا، کوئی گوشت کھا رہا۔ غرضے کے دنیا کی مختلف چیزوں کے کھانے کے بعد کچھ کھانے ایسے ہیں جس نے تمہارے وجود میں خون پیدا کیا، اور کئی ہزار خون کے قطروں کے بعد ایک قطرہ منی کا بنا ہے، ہزارہ خون کے قطروں کے بعد۔ کچھ اس میں افریقہ کا خون بھی ہے کھایا ہوا، کچھ اس میں امریکہ کا کھایا ہوا بھی ہے، کچھ اس میں ایشیا کا کھایا ہوا بھی ہے، کچھ اس میں یورپ کا کھایا ہوا بھی ہے، اور ساری دنیا کی غذاؤں سے جو خون بنا، ہزار خون کے قطرے کے بعد ایک قطرہ منی کا بنا، اور اس منی کے قطرے سے اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا، ایک قطرہ منی سے۔ ساری دنیا میں تم پھیلے ہوئے تھے، بلکہ اگر میں کہوں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں، تم تو کہیں سورج کی شعاؤں میں تھے، کوئی چاند کی چمک میں تھے، اور ستاروں کی دمک میں تھے۔ اگر سورج نہ نکلتا تو کھانا پکتا نہ، جو تمہارے سامنے آیا ہے۔ یہ سورج کی شعاؤں اور سورج کی گرمی کی وجہ سے کھانا پکا ہے، اور چاند کی چمک کی وجہ سے اس پھل فروٹ میں مٹھاس آیا ہے۔ تو کہیں تم ہواؤں میں تھے، کہیں کہکشاؤں میں تھے، کہیں فضاؤں میں تھے، کہیں بادلوں میں تھے، کہیں سورج میں تھے، کہیں چاند میں تھے تم، کہیں افریقہ کی زمین میں، کہیں امریکہ کی زمین میں، کہیں یورپ کی زمین میں، کہیں ایشیا کی زمین میں، کہیں فار ایسٹ ایشیا کی زمین میں، پتہ نہیں تم کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے۔ ہم نے سارے جہاں سے تم کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور تمہاری تخلیق کی، اور تمہیں پیدا کیا۔ تو تم ایک قبر میں ہو نا، مٹی اس کی ایک قبر میں ہے، یا پھر تم دنیا میں بکھر جاؤ۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنا چاہیں تو جس طرح پہلے پیدا کیا تھا، کیا اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ ابھی تو تم ایک قبر میں ہو، اور اگر تم ایک قبر میں نہیں، ساری دنیا میں پھیل جاؤ، کوئی تمہیں ادھر پھینک دے، کوئی ادھر پھینک دے، کہیں بھی چلے جاؤ، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ تمہیں جمع کر کے دوبارہ پیدا کر دے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، اور حدیث پاک کی مختلف کتابوں میں اور مستند کتابوں میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک شخص
بہت گنہگار تھا، ساری زندگی اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ماں سوائے اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے اور اس زمانے کے رسول کی رسالت کے، اور کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، بیچارہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، اتنا گھبرایا ہوا تھا، اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پاگل، نیم پاگل ہو گیا۔ تو اس نے اسی نیم پاگل پنے میں وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور دیکھیے ایک بات بتا دوں درمیان میں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انسان ایسی وصیت کر کے جائے جو ناجائز ہو تو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، عمل کرنے والے گنہگار ہوں گے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اگر وہ قابل عمل نہیں ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کرنے والا وصیت کر گیا، ایک تو وہ گنہگار ٹھہرا۔ اگر وہ اپنے فل سینس میں ہے، پورے ہوش و حواس میں ہے، اور اس نے وصیت کی، تو وصیت کرنے والوں کو تو وصیت کرنے والے کا گناہ تو ملے گا، لیکن اس وصیت پر اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں کو، پسماندگان کو، اس کے نیکسٹ آف کین کو، جو اس کی لک آفٹر کر رہے تھے، جو اس کا خرچ، جو اس کا تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گے، ان لوگوں پر اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گناہ کی وصیت ہے اور اس نے اس کو کر کے گیا اور پیچھے والوں نے اس پر عمل بھی کیا، تو جس طرح گناہ کی وصیت کرنے والا گنہگار ہوگا، گناہ کی وصیت کو پورا کرنے والا ایک ہو تو، اور زیادہ ہو، پوری جماعت ہو تو پوری جماعت گنہگار ہوگی۔ اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر لیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی وصیت کر کے جاتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ان کے رشتہ دار اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس وقت ہم تو اس سے پہلے بیانات میں اور درس میں اور مجلس میں اور تقاریر میں اور خطبوں میں ہم کہہ دیتے ہیں، اس وقت ہم کچھ نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ وقت ایموشنل ہوتا ہے، بندہ اس وقت ایموشنل ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم اس وقت شریعت مطہرہ کا حکم بتائیں اور وہ اس سے صاف انکار کر دے تو پہلے گنہگار تھا، اب کافر ہو جائے گا، کہ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ پہلے تو نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوا نا، اب تو انکار کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اس لیے اس موقع پر ہم کچھ نہیں کہتے اور کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ گھر والے افراد اگر مسئلہ اسے معلوم نہیں، آپ کو کسی قرائن اور قیاس سے پتہ چل گیا کہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں، تو مسئلہ بتا دو، اور اگر اسے پتہ ہے تو گھر کے خاص الخاص افراد وہ کہیں، دوسرے لوگوں کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پہلے نہ عمل کر کے گنہگار تھا، اب نہ کہہ دینے کی صورت میں وہ صرف گنہگار نہیں رہا، کافر ہو جائے گا۔ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاتا چلوں جو میرے ساتھ گزرا ہے، اور میں نے یہ کب بند کیا، میں بتانا شروع کر دوں۔ ایک بات بتاتا ہوں درمیان میں کہ اگر آپ کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص آیا اور آ کر اس نے کوئی مسئلہ بتایا اور وہ مسئلہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں پر بصورت فرض کفایہ
کہ اس مسئلے کی تردید کریں، اتنی زور سے تردید کریں جتنی زور سے وہ مسئلہ بتا کے گیا ہے، تردید کریں. اور فرض کفایہ کے طور پر ہے تمام مسلمانوں پر کہ اگر ایک نے دو نے اس کی تردید کر دی کافی ہے، سب کو تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی شخص نے بھی تردید نہیں کی، باوجود اس کے علم میں آنے کے باوجود اس مسئلے کو لوگوں میں ظاہر کر دیے جانے کے بعد پھر بھی کسی نے تردید نہیں کی، تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے. ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک اور نیا واقعہ بری کا ہی سن لیجئے کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے اور مولوی صاحب نے ایک رلے جلے پروگرام میں نہیں تھا اس رلے جلے پروگرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبردست توہین کی. ہمارے لوگ بھی چلے گئے اور بہت سارے لوگ ہمارے تھے. ایک صاحب نے آ کر مجھے بتایا کہ مولوی صاحب اس مجلس میں گیا تھا، جانا میری مجبوری تھی. انہوں نے اپنی مجبوری بتائی اور اس میں فلاں 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 آدمی بھی تھے، آپ کی مسجد کے بہت سارے لوگ تھے. تو اس مولوی نے، اس ذاکر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کی. مجھے پتہ چلا، اور ظاہر ہے جب اس طرح کی باتیں مجھے پتہ چل جائے تو اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کی دعا کے صدقے پیچھے نہیں رہتا. ویسے کوئی نبی کہے پھر بھی میں اپنی بات کہتا ہوں، لیکن جب اس طرح کی کوئی بات کہہ جائے اور ہمارا مجموعہ اس میں موجود ہو تو پھر تو میں الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتا ہوں. کوئی نہ بولے تو سب گنہگار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اور آپ لوگوں کی دعا کے صدقے اتنا بے غیرت نہیں بنایا. اللہ کا فضل اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی توجہات، اللہ نے مجھے اتنا بے غیرت نہیں بنایا کہ کوئی کچھ کہہ جائے اور مجھ تک پہنچ جائے اور میں خاموش رہ جاؤں. اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں اور رہنی چاہیے کہ اللہ ہمارے امام صاحب کو غیرت ایمانی عطا فرما، خوب غیرت ایمانی عطا فرما. یہ دعا ہمیشہ کرتے رہے. ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جس پر پروردگار کی رحمت شامل حال ہو وہ تو بے غیرت نہیں ہوتا، ورنہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہٹا لے پھر تو بے غیرتوں میں ایک بے غیرت ہے، بے شرموں میں ایک بے شرم ہے، بے حیاؤں میں ایک بے حیا ہے. پر میں نہیں اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے، لیکن میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مرتے دم تک ایسے ہی رہوں گا الا ما رحم ربی، مگر میں اپنے پروردگار کی رحمت کا طالب ہوں کہ اللہ مرتے دم تک مجھے غیرت ایمانی عطا فرما. پتہ نہیں کب سے کیا ہو جائے، انسان کیسے سے کیسے ہو جائے، اللہ ہی جانتا ہے. کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے ہو گئے. اردو کا شاعر کہتا ہے کہ کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے ہو گئے. بہت سارے پبوں میں بیٹھنے والوں کو، پبز میں اور نائٹ کلب میں جانے والوں کو اور بیٹ لگانے والوں کو اور جوا کھیلنے والوں کو اس گنہگار آنکھ نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے صف کے نمازی بن گئے، اور بہت سارے پہلے صف کے نمازی پتہ نہیں اللہ کیسے ناراض ہو گئے، اللہ نے انہیں دین سے دور کر دیا، مسجد سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، جمعہ سے دور کر دیا.
بڑے بڑے گنہگار پہلی صفوں کے نمازی بن گئے، اور دنیا سے گئے تو داڑھی لے کر گئے، نمازی بن کے گئے، ہر آدمی کی زبان پر اس کی تعریف ہے، اللہ نے جاری کر دی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پہلی صف کے نمازی تھے، اللہ ناراض ہو گئے، اٹھا کے پھینک دیا۔ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اور یہ آیت کریمہ ہمیشہ ذہن میں رہے، ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، اس لیے کہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں پروردگار کی رحمت شامل حال ہو جائے پھر وہ نفس انسان کو برائی سے بچاتا ہے، پھر وہ نفس مطمئنہ بچ جاتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ کے پیغمبر اور بننے والے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مجھے پروردگار کی رحمت چاہیے ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ لوگ اپنے لیے بھی مانگیں، آپ لوگ میرے لیے بھی مانگیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ شامل حال رہے اس دنیا میں، اور صرف اس دنیا میں نہیں، برزخی زندگی میں بھی، اور اللہ آخرت کی زندگی میں بھی اپنی رحمت کا، خاص رحمت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ مجھے پتا چل گیا، تو میں نے، یہ مسجد نہیں تھی اس وقت، نہ ہی کوک اسٹریٹ تھی، بلکہ واملے روڈ کی مسجد تھی، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، وہاں جمعہ میں نے بیان کر دیا، اور اسی مسئلے کو میں نے بیان کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی، ان کی منقبت بیان کی، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا رتبہ بیان کیا، اور وہ جو بول کر گیا تھا اس ذاکر کی خوب خبر لی میں نے۔ تو نماز کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا مولوی صاحب سانو تو پتہ نہیں سی، سانو تسی دس کے نا سانو بتا دیتا، تو انہوں یہو جہا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے گن ڈالا ہے تو رہنے دو، گن ڈال چھپا اس کے اوپر پردہ پاؤ، تسی تو جنہوں نے نہیں پتا تھی انہوں نے بھی تسی پتا دس دیتا۔ میں کہا مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بتا جائے مجمع میں اور انسان کو پتہ چل جائے تو اس کی تردید کرنا یہ فرض کفایہ ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہاں البتہ مسلمانوں کی جماعت میں سے کسی شخص نے کہہ دیا کافی ہے، فرض کفایہ ادا ہوگی، ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں، تو یہ تو میرے ذمہ لازم تھا، ضروری تھا۔ میں نے کہا اس مجمع میں جو لوگ گئے ہوئے تھے اور جس کے نام مجھے پتا چلا وہ سب وہاں موجود تھے جمعہ کے موقع پر، اور میں سب کو دیکھ رہا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کی بات پر انہوں نے کوئی عقیدہ بنا لیا ہوگا، کوئی ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہوں گے، اور میں نے اس کی تردید نہ کی اور اس کی صفائی نہ کی، اور اسی شکوک و شبہات کے ساتھ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن جہاں اس بندے کی گردن ناپی جائے گی، اللہ میری گردن بھی پکڑیں گے کہ تم نے کیوں نہیں بیان کیا، تمہارے بیان کرنے سے ہو سکتا تھا اس کی اصلاح ہو جاتی، اس کے عقیدے درست ہو جاتے، اس کے قلوب سے شکوک و شبہات دور ہو جاتے، تم نے کیوں نہیں بیان کیا۔ اور اگر کسی کو کوئی کسی طرح کا فائدہ نہ بھی ہو پر آپ کی ذمہ داری آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کو بتائیں، آپ کے ذمہ لازم ہے۔ لیکن موقع کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس موقع پر کہنے سے کہیں وہ زیادہ گنہگار تو نہ ہو جائے، اس لیے کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت ایموشنل ہوتی ہیں اور اس وقت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، پہلے بتا دو، بعد میں بتا دو، تم نے یہ گناہ کیا ہے معافی مانگو، پہلے بتا دو، کسی کے ذریعہ سے کہلوا دو، خدا نہ خواستہ وہ انکار کر دے تو۔ اور اس پر میں واقعہ سنا رہا تھا اپنا
کہ ایک شخص فوت ہو گیا وہاں پاکستان میں رہنے والا بری کا تھا، پاکستان فوت ہو گیا. اب ان کی بیوی بچے یہ ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے جانا ہے، اور عالم یہ ہے کہ نہ بیوی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے نہ بچوں کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے. فوتگی ہو گئی، مجھے پتا چلا، میں گیا کیونکہ ہمارے ساتھ بہت اچھے اس کے تعلقات تھے. میں اس کے گھر گیا تو پتا چلا کہ اس کی بیوی بچے تیاری پکڑ رہے ہیں جانے کے لیے، اور پاسپورٹ نہیں ہے. پاسپورٹ بنانے کے لیے 1-2 دن لگ جائے گا. اس زمانے میں اتنی خاص فیسلٹیز نہیں تھی. انہوں نے وہاں فون کروا دیا کہ تم میت کو کسی طرح روک لو، دفن نہیں کرنا. گرمی کے دن پنکھوں کا انتظام کرو، برف سل کا انتظام کرو. بڑے بڑے برف کے سل لا کر رکھتے ہیں، اتنے موٹے موٹے، تاکہ میت خراب نہ ہو جائے گرمی کے دنوں میں. وہاں اس طرح یہاں کولڈ روم جس طرح ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کولڈ روم کا کوئی نظام نہیں. اس زمانے میں تو بالخصوص نہیں تھا، اب تو شاید ہو گیا ہو، اور ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جنازہ دفن نہیں کرنا، انتظار کرانا ہمارے. میں نے کہا اللہ کے بندو کیا ظلم کر رہے ہو مرحوم پر. مرحوم تو کہہ رہا کہ جلدی فارغ کر دو مجھے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی جلدی اس کو فارغ کر دو، فارغ کر دو. اچھا ہے تو اچھائی اس کا انتظار کر رہی ادھر. اس کی بیویاں، اس کی حوریں جنت کے شراب اور شربت لے کر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب آئے گا کہ ہم اسے پلائیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حافظ زمین شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوستوں میں تھے. خاص دوستوں میں 3 بزرگ تھے ہمارے بزرگوں کے جن کی آپس میں بہت زبردست دوستی تھی. ایک حضرت شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی نہیں، یہ دوسرے شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تیسرے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو جب انگریزوں کے ساتھ ان کا بھیڑ پڑ گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گولی آ کے لگی، اور حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ گر گئے. اور لوگوں نے بھی یوں سمجھا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. حافظ ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ان کی لائف بچ گئی، لیکن اس کے بعد ان کا یہ دستور تھا کہ ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چاٹتے رہتے تھے. ایسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زبان نکالے اور ہونٹ پر پھیرے اور ہونٹ کو چاٹتے رہتے تھے. کسی نے کہا کسی ایسی رگ پہ یا کسی ایسی وین پہ جا کے گولی لگی ہے کہ اب زبان ان کے قابو میں نہیں ہے. نکلتی ہے ہونٹ پہ گھومتی ہے، پھر کر لیتے ہیں، پھر نکلتی ہے ہونٹ پہ گھومتی ہے، پھر اندر کر لیتے ہیں. اس طرح ہونٹوں کو چاٹنا یہ کوئی دماغ میں گولی لگنے کے بعد کسی رگ اور وین میں لگ جانے کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی. کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں. ایک دن ان کے خاص الخاص شاگرد نے اور مرید نے پوچھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ جب مجھے گولی لگی اور میں بے ہوش ہو کر گر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کی حوریں اپنے ہاتھ میں جنت کی شراب اور جنت کا جوس اور جنت کے پینے کی چیزیں شربت لے کر میری طرف دوڑی ہے، اور انہوں نے میرا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ دیا اور میرے ہونٹ سے وہ گلاس لگایا، اور ابھی گلاس سے لگانے کے بعد اس کا کچھ قطرہ میرے ہونٹوں پر ہی لگا تھا، گلے سے نیچے اترنے لگا تھا اور ہونٹوں پر کچھ قطرہ لگا.
تو دوسری حوریں کہنے لگی ارے چھوڑو، ابھی اس کا موقع نہیں آیا، ابھی یہ مرا ہوا نہیں ہے، ابھی اس کا موقع نہیں آیا، بعد میں پلا دینا۔ اور یہ کہہ کر جو جس کے گود میں میرا سر تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ فرمایا جب میں ہوش میں آیا تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ آج تک میرے ہونٹ پہ جنت کی اور جوس کی اور شربت کی مٹھاس لگی ہوئی ہے۔ جب میں اپنے ہونٹوں پر اپنے لپس کو اور اپنی زبان کو پھیرتا ہوں مجھے وہ جنت کے شراب کا مزہ آج تک محسوس ہو رہا، آج تک محسوس ہو رہا، آج تک مجھے میرے ہونٹوں پر وہ جو ایک قطرہ جو لگ گیا تھا وہ آج تک اس کا مزہ مجھے محسوس ہو رہا۔ یا اللہ، تو بیٹھی ہوئی ہے بھائی، اگر وہ نیک انسان ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو اس کی وہ شراب کی گلاس لے کر اور شربت کا گلاس لے کر اور جنت کی نعمتیں لے کر وہاں انتظار کر رہی ہے، تو اسی یہاں کیوں پھنسا کے رکھا ہے؟ بھیج دو اسے، جائے عیش کرے، موج کرے۔ اور اگر وہ برا ہے، اچھا نہیں ہے، تو جتنی جلدی ہو جائے، ایک بوجھ ہے تمہارے کندھے پر جس کو تم نے جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق جا کے قبر میں اتار کے آنا ہے، تو جلدی کرو، اس بوجھ کو اتار کے آ جاؤ۔ نیک ہے تب بھی اس کا فائدہ، برا ہے اپنے کندھے پر ایک بوجھ ہی ہے جو جا کے اتار کے آ جاؤ۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا کندھے پر، اگر وہ نیک ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، ارے مجھے جلدی لے چلو نا، جلدی لے چلو نا، کیوں مجھے پیچھے رکھا ہوا ہے، لے چلو مجھے۔ اور اگر وہ برا ہے تو اس کو پتہ ہے برائی میرا انتظار کر رہی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے یا ویلتا این تذہبون بی، اے کاش ستیاناس ہو تمہارا، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اگر وہ نیک ہے تو کر دو بھائی، جلدی جلدی اس کا انتظام کر دو، جاؤ جا کر اس کو عیش۔ یہ جو ہم روک کے رکھتے ہیں نا، یہ در حقیقت مردے پر کوئی احسان نہیں، یہ در حقیقت ہماری اپنی غرض ہے، ہماری اپنی غرض کی وجہ سے ہم مردے کو تاخیر سے کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مسئلہ سن لیجئے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر نماز جمعہ سے پہلے پہلے آپ کا مردہ تیار ہے اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مردے کو نماز جمعہ سے پہلے ہم دفن کر کے فارغ ہو کر نماز جمعہ کے لیے آ سکتے ہیں، تو نماز جمعہ تک لے کر اس مردے کو، کہ لوگ زیادہ ہوں گے، اس مردے کے لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے اس مردے کو رو کے رکھنا گناہ ہے، گناہ ہے، نہیں رکھ سکتے آپ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ تیار ہے، دوسرے دن تیسرے دن لوگ زیادہ ہوں گے، فلاں نماز میں لوگ زیادہ ہوں گے۔ ارے بھائی صبح 10 بجے ہے، قبر تیار ہے، مردہ تیار ہے، لے جاؤ اسے، کیوں ظہر تک انتظار کر رہے ہو؟ اگر وہ نیک ہے تو پھر کسی اور کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے کافی ہے، اور اللہ اس کے جنازے میں آسمانوں سے فرشتے اتار دے گا۔ اور اگر وہ برا ہے تو پھر ان لوگوں کی دعائیں اس کی برائی کو اس سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کا حکم میں کہہ چکا ہوں، اور میں کئی دفعہ اس بات کو دہرا چکا ہوں اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، اپنے دوستوں کے سامنے بھی، کہ میرا اگر آپ لوگوں کے درمیان جنازہ ہو گیا، اللہ سے دعا تو یہ ہے کہ اللہ مدینہ شریف کی موت عطا کرے، اور اللہ وہاں غربت اور مسافری کی شہادت کی موت اللہ عطا کرے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا
آئی کاش مات بغیر مولد ہی، ہائے کاش کتنا اچھا ہوتا جہاں یہ پیدا ہوا ہے وہاں نہ مرتا، کہیں اور جا کے مرتا۔ کاش یہ کہیں باہر جا کے مرتا، دور جا کے مرتا، یا نہ مرتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ جملہ فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ولیما، کیوں؟ اس کی وجہ؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جہاں وہ پیدا ہوا ہے اور جہاں اس کا انتقال ہوا ہے گھر سے دور، اللہ سبحانہ و تعالی اتنا حصہ جنت میں اس کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ جہنم سے اس کو اتنا دور اور جنت سے اتنا نزدیک کر دیتے ہیں اس کو۔ لہذا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ مدینہ یا جہاں پیدا ہوا وہاں سے دور جا کے مرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا مت دفن کرنا، اس کو مت دفن کرنا، رکھنا، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اور گرمی کے دن تھے، برف کا انتظام کرو، پنکھے کا انتظام کرو، پنکھا بتی، گرمی کے دنوں میں ہمارے یہاں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، انہوں نے کہا اگر بتی چلی جائے تو جنریٹر کا انتظام کرو۔ کب آ رہے ہو؟ کہ یہ تو نہیں معلوم، جب پاسپورٹ مل جائے گا تب، 2-3 دن میں، ایمرجنسی پاسپورٹ لینے کے لیے گئے ہیں۔ تو میرے منہ سے نکل گیا، اپنا سمجھ کے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تو اسی اتنے بڑے گناہ کر رہے ہو، بڑے گناہ کے کام کر رہے ہو۔ ایک یہ کہ وہ مردہ انتقال ہو گیا ہے، اب وہ 2 دن تک باہر پڑا رہے گا، خدا نہ خواستہ اس کی باڈی لی، اس میں کوئی چینجز آ گئی، کوئی تبدیلی آ گئی تو یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور خام مخواہ ایک مردے کو اتنی دیر تک روکے رکھنا، دفن نہ کرنا، باوجود کہ سارے انتظام موجود ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے یہ جملہ کہا، ایک بات تو یہاں تم غلطی کر رہے ہو، اور دوسری بات تم جو غلطی کر رہے ہو کہ ٹھیک ہے بچوں کا جانا بنتا ہے، بچے ضرور جائیں، اگر ان کا پاسپورٹ تیار ہے تو بچے چلے جائیں، لیکن اہلیہ نہیں جا سکتی اس لیے کہ اسے عدت گزارنا ہے۔ مسئلہ یاد رکھنا، گھر جا کے بتانا، اپنی وائف کو بتا دینا، کہیں قیامت کے دن اگر وہ غلطی کر جائے اور اسے مسئلہ معلوم نہ ہو تو قیامت کے دن آپ کا گریبان نہ پکڑ لیں کہ میاں تم تو سن کے آئے تھے اور تم نے کیوں نہیں بتایا، تمہیں تو پتا تھا نا یہ مسئلہ۔ اگر آپ نے بتا دیا، آپ نے کہہ دیا، آپ نے سمجھا دیا، آگے اس نے غلط کام کیا، وہ جانے اور اللہ جانے، آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے۔ اور اگر آپ نے بھی نہیں بتایا اور اس نے اس کو کر دیا اور اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، قیامت کے دن آپ کو بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں بتایا تھا اس کو، آپ نے تو سنا تھا مسجد میں بیٹھ کر، آپ نے تو پڑھا تھا کتابوں میں، اس کو کیوں نہیں بتایا۔ میں نے کہا عورت تو جا ہی نہیں سکتی، جہاں اس کو اطلاع ملی ہے وہیں عدت گزار دیں، اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں۔ ہاں اگر سفر میں ہو اور سفر میں بہت ساری مجبوری ہو اور بہت سارا کچھ نہیں کر سکتی ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ تھوڑا سفر کر کے اپنے گھر میں آ کے عزت گزارے، پر تو گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں ہے، تیرے کس طرح اجازت ہوگی کہ تو جائے۔ اور میں نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ان کے سامنے، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو گئے اور وہ پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو بیویوں کو چاہیے، بیویوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینہ 10 دن تک روکے رکھے، عدت وفات 4 مہینہ 10 دن۔ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
روکے رکھے اپنے آپ کو 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن سیدھے سیدھے اپنے گھر میں. اور عدت کے بڑے مسائل ہیں، عدت کے بڑے احکام ہیں. ہر عورت کو پڑھنا ضروری ہے، ہر عورت کے لیے معلوم کرنا ضروری ہے عدت کے مسائل. کیا معلوم؟ کون پہلے چلا جاتا ہے؟ اگر عورت چلی گئی لیکن نہیں، اس کو نہیں ملا عدت کا موقع، عورت چلی گئی، کم از کم ایک مسئلے پر اللہ 1000 نفل کا ثواب تو عطا کریں گے، ایک مسئلے کے معلوم کرنے پر. اور اگر اس کا شوہر چلا گیا اور وہ رہ گئی اور اس کو عدت گزارنی پڑ گئی تو عدت کے مسائل تو اسے معلوم ہونے چاہیے، پتہ تو ہونا چاہیے نا عدت کے بارے میں کہ عدت چیز کیا ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا آپ 2 غلطیاں کر رہے ہیں. ایک یہ کہ بلا وجہ آپ نے اپنے شوہر کو وہاں روکے رکھا ہے کہ ہمارے گرمی کے دن ہے، خدا نہ خواستہ بدن میں کوئی تبدیلی آ گئی، ساری زندگی رشتہ دار چھوڑیں گے نہیں، ساری دنیا والے بات کریں گے. اور دوسرا یہ روکے رکھنا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ جلدی فارغ کرو. فرمایا اے علی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کرم اللہ وجہہ الکریم سے، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا. 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، جب تیار ہو جائے کر دینا. ان میں سے ایک چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اے علی، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی تدفین میں تاخیر نہ کرنا. جنازہ تیار ہو گیا، قبر تیار ہے، جنازہ تیار ہے، کسی کا انتظار مت کرو، دے دو اللہ کے حوالے کر دو. کیا معلوم تمہاری شریعت کے اس مسئلے پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر دے، کیا معاملہ کر دے. اور ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے میں نے ایک حدیث پاک ایک واقعہ سنایا تھا، غالباً بلیک بن میں سنایا تھا یا کہیں اور سنایا تھا کسی بیان میں، کہ ایک خاتون ان کے شوہر جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور زیادہ لمبا سفر نہیں تھا، تو کہہ کر گئے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس دروازے سے باہر نہ نکلنا. اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے گئے، یہ حکم دے کر گئے، نصیحت کر کے گئے، فرما کے گئے کہ بھئی مت کرنا، مت نکلنا جب تک میں نہ آ جاؤں. اور ان کا خیال تھا یہ 2-4 دن میں آ جاؤں گا. اللہ کی قدرت کو لڑائی بڑھ گئی، موقع زیادہ ہو گیا. خاتون اوپر رہتی تھی، اس کے نیچے اس کے ابا امی رہتے تھے. نیچے سے اطلاع ملی بیٹیاں ابا بیمار ہیں اور زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، بیٹیا اپنا ابا تمہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں اور دنیا میں قاعدہ بھی ہے کہ ایسے موقع پر بندہ آ کے مل لیا کرتا ہے، بیٹی آ جاؤ. اوپر سے جواب آتا ہے کہ میرے شوہر چلے گئے اور میرے شوہر یہ کہہ کے گئے ہیں کہ دروازے سے باہر نہ نکلنا. میں کیسے نکل سکتی ہوں؟ میں تو نہیں آ سکتی. چند گھنٹوں کے بعد، چند ساعتوں کے بعد یا 1-2 دن کے فاصلے کے بعد نیچے سے واپس اوپر آرڈر جاتا ہے کہ بیٹیا ہم نے جو سوچا تھا وہی ہوا، تمہارے ابا دنیا سے جا رہے ہیں، سکرات ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں، بیٹی بیٹی کا نام بھی پکار رہے ہیں، بیٹیا آ جا. میں آنا تو کون باپ کو نہیں دیکھنا چاہتا ایسے موقع پر، اور جبکہ فاصلہ ہی اوپر نیچے کا ہے. لیکن کیا کروں، میرا شوہر کہہ کے گیا ہے کہ دروازے سے باہر نہ نکلنا. کیسے نکلوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا، اس نے کہا کہ تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا، غسل وغیرہ دے دیا ہے، کفن میں لپیٹ دیا ہے، بیٹیا آ کے منہ دیکھ جا. اور یہاں رک کر میں جی چاہتا ہے میں آپ کو یہ جو منہ دیکھنے کی رسم ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بیان کر دوں. جی چاہتا ہے.
لیکن اپنے موضوع سے بہت دور چلا جاؤں گا، بات تو شروع بھی نہیں کی ابھی، لیکن بہت دور چلا جاؤں گا، یہ موضوع رہ جائے گا، اس لیے میں منہ دکھائی کی رسم کے متعلق اللہ جب کبھی مجھے موقع دے تو پھر میں ضرور بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات میں اس میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کسی خاتون کا انتقال ہو جائے تو گھر کے رشتہ دار اور گھر کے مرد حضرات اس کا منہ دیکھنے چلے جاتے ہیں، محرم ہو کہ نہ ہو، گھر کے رشتہ دار چلے جاتے ہیں، عام طور پر کوئی نہیں جاتا۔ لیکن اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو سارے میلے دی عورتاں کو دا منہ ویکھ جاتی ہے، سارے میلے دی، کیوں تہاڈا چاچا لگدا سی، تہاڈا ماما لگدا سی، تہاڈا خالو لگدا سی، پھپھڑ لگدا سی، کون ہے یہ بندہ، تہاڈا جنا ہے، کون ہے، کیوں دیکھنے آئے ہو؟ سارے محلے کی عورتیں اس کا منہ دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں اس آدمی جب یہ زندہ تھا تو جس آدمی کا دیکھنا اس کے لیے جائز تھا، یا جس خاتون کا دیکھنا اس کے لیے جائز تھا، اس کا اس کے لیے دیکھنا جائز تھا، وہی منہ دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی منہ نہیں دیکھ سکتا۔ گھر والوں کو معلوم تھا، گھر والوں نے روکا نہیں، قیامت کے دن ان کی بھی باس پرس ہوگی، ان کی بھی سرزنش ہوگی۔ ہے کسی میں ہمت جو روک لے؟ سارے محلے کی عورتیں آتی ہیں، جی میں بھی منہ تک آوا، میں بھی منہ ویکھا ہوا، میں بھی منہ تک آوا، میں بھی منہ دیکھا۔ اتنا بڑا مجمع۔ ہماری مسجد کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، ہماری مسجد میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، نماز ہو گئی تھی، نماز ہو جانے کے بعد میت کو باہر لے جا رہے تھے تو گھر والوں نے کہا ذرا ٹھہر جانا، ابھی نہیں دفن کرنا اس کو۔ ہم نے جب پہنچنا تھا وہاں، کہا ابھی نہیں دفن کرنا۔ کہا کیوں نہیں دفن کرنا؟ کہا اس لیے نہیں دفن کرنا کہ وہ دی ایک دور دی رشتہ دار ہے، دور دی، اور ٹر پئی ہے کروں، حالی پہنچی نہیں ہے، وہ منہ ویکھے گی پھر اس کے بعد دفن کرنا۔ میں کہا سیدھا لے چلو، ایک تو رشتہ دار ہے دور کی، اور پتہ نہیں آری پہنچی نہیں ہے، پتہ نہیں کدو پہنچے گی، اور اس کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں، اور اس کے لیے ہم یہ انتظام کر رہے ہیں، لے چلے اس کو۔ بعد میں بہت گالی سنی میں نے۔ دور پار کے رشتہ دار، میرے پنڈ والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے گاؤں کے ہیں، میرے قبیلے کے ہیں، وہ آ کے منہ دیکھے گی پھر دفن کرنا۔ ہمارے برما کے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مفتی اعظم برما، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود داؤد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے مجاز صحبت تھے، اور ہمارے حضرت کے مجاز بیعت تھے، ہمارے حضرت کے بھی خلیفہ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جن بزرگوں کو اللہ نے دکھایا، میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں، زندگی میں اللہ نے مجھے ان کی خدمت کا موقع دیا، ان کے ساتھ رہنے کا موقع دیا، ان کی صحبت کا شرف اللہ نے مجھے عطا کیا، ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہ بھی ہے، بہت بڑے۔ انہوں نے زیارت القبور کے حوالے سے ایک کتاب لکھی برما میں، اور میں نے اس وقت پڑھی تھی، آج سے تقریباً 40 سال پہلے، 45 سال پہلے، 45 ایئرس پہلے، اور سنا بار بار اس واقعے کو، اس بات کو۔ حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے سے، نماز جنازہ سے پہلے جن جن لوگوں کا مرحوم کا منہ دیکھنا جائز ہے وہ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز جنازہ کے ادا کرنے کے بعد پھر منہ کو نہ دکھایا جائے، خواہ وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پھر نہ دیکھو نماز جنازہ کے بعد۔ اور اس کی وجہ انہوں نے لکھی ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی نماز جنازے کے وقت مرحوم کو آخرت کا جو مقام ہے وہ مقام دکھلا دیتے ہیں۔ اچھا مقام ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ برا مقام ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے۔ کہا کیا تم یہ برداشت کر سکو گے کہ ساری زندگی مرحوم کے اس چہرے کے بگڑنے پر تم تانے برداشت کر سکو گے؟ لوگ تو تانا دیں گے، اور تم صرف تمہاری زندگی میں نہیں، برسوں تک یہ واقعہ چلتا رہے گا کہ فلاں کا منہ خراب ہو گیا تھا، فلاں کا منہ خراب ہو گیا تھا، فلاں کا منہ خراب ہو گیا تھا۔ کہا نہ کرنا ایسے۔ نماز جنازہ سے پہلے جن کو دیکھنا جائز ہے وہ دیکھ جائے، لیکن نماز جنازہ کے بعد نہ دیکھانا، وہ تو فوراً دفن کر دو بھائی۔ اور انہوں نے اس پر ایک دو واقعات بھی لکھے ہیں غالباً، مجھے واقعہ یاد نہیں، اگر یاد ہوتا تو میں سنا دیتا، البتہ یہ جملہ برابر مجھے یاد ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی بتا جاؤ، جہاں عورتوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہو کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل کیسے گزارنا ہے، کہاں اس کی شادی کرانی ہے، کہاں اس کو بیانا ہے، کہاں اس کو رکھنا ہے، کون سا مکان لے کر دینا ہے، چھوٹے بچے ہیں تو کیا اس کو کیا کرنا ہے، کہاں پڑھانا ہے، کون سا کالج بھیجنا ہے، کون سی یونیورسٹی بھیجنا ہے، اس کا اکاؤنٹ کیا ہوگا، اس کا یہ کھلانا، اس کا وہ کھلانا، جہاں یہ ساری باتیں کرتے ہو وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے اور تمہارے مرنے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے اس پر بھی ڈسکس کر لیا کرو کبھی۔ ہم تو ایسے ڈر گئے ہیں موت سے اور موت کے نام سے کہ موت کا تذکرہ گھر میں کرنا چھوڑ دیا۔ موت کا تذکرہ گھر میں نہیں کرتے، اگر ہم کر بھی لیں تو گھر والے کہتے ہیں جی کوئی اور گل کرو نا، کوئی ایک گل ملی ہے تو انو کوئی اور گل کرو، کوئی اور بات کرو نا، یہی بات ملی ہے تم کو موت کی بات اتنے اچھے موقع پر؟ جبکہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری خوشی کے موقع پر بھی یاد رکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تمہاری خوشی کا موقع آئے اس خوشی کے موقع پر بھی موت کو بھلانا نہیں، موت کا تذکرہ کرنا، خوشی کے موقع پر بھی۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان خوشی کے موقع پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ کر کے اس کی خوشی کو کنٹرول میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، گناہ کی حد میں شامل ہو جائے۔ ہے کوئی مولوی یا آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایسے مولانا صاحب کو جو شادی کے موقع پر موت کی بات کرے، موت کا تذکرہ کرے؟ ایک باری میں کر سڑیا، مجھے یاد ہے منزل تھی، مانچسٹر میں شادی تھی، اور شادی کے موقع پر میں نے موت کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ ساری عورتوں نے اور سارے مردوں نے بعد میں آ کر مجھے گھیر لیا، مولوی صاحب تسی کیا سمجھو، تسی میت بھی چاہیے ہو، شادی ہے میت نہیں ہے، تسی کیا سمجھو، کسی تے جنازہ پڑھن آئے ہو یا کسی تے میت تے آئے ہو تاں یہ تذکرہ کیتا؟ میں آخیا نہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے میں نے۔ تو یہ منہ کشائی کی جو رسم ہے، منہ دکھائی کی جو رسم ہے، رشتہ دار تو سارے آ جاتے ہیں، جس کا دیکھنا نہیں جائز وہ بھی دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، عورتوں کو، خاندان والے، لیکن مرد اگر انتقال کر جائے تو پورا محلہ آ جاتا ہے، اور پورا محلہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی چلو اسی چکل کے منہ تک آئیے۔ یاد رکھیے مسئلہ ہے، دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ گھر والے نہیں روکیں گے، گھر والوں کو گناہ ہوگا،
اور اگر اس کو پتہ تھا مرنے والے مرحوم کو کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح گھر والے کریں گے اور عام دستور ہے کہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد روک کر نہیں گیا، یاد رکھے مرنے والوں کو بھی گناہ ہوگا۔ محلے میں اور ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں یہ رواج عام ہے، لہذا اسے پتہ ہے کہ رواج عام ہے، فلاں مر گیا تو ساری عورتاں پورا پنڈ دی عورتاں وہ تو منہ وکھن گئی ہے، اس کو پتہ ہے فلاں مر گیا، پوری پنڈ کی عورتیں، جب کہیں انتقال ہوتا ہے پوری پنڈ کی عورتیں دیکھنے جاتی ہیں۔ میں مر جاؤں گا تو مجھے بھی دیکھنے آئے گی، لیکن اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو روک کر نہیں گیا، منع کر کے نہیں گیا، دنیا سے چلا گیا، پیچھے سے آ رہی ہے دیکھنے کے لیے، دیکھنے والوں کو گناہ، گھر والوں کو گناہ ہے، مرنے والوں کو گناہ ہوگا، مرنے والوں کو گناہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، بہت پیاری بات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، یہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ رو گھر والے رہے، بندہ مر گیا، گھر والے رو رہے ہیں، پورا خاندان پیٹ رہا، رونے والوں کو بلایا اور وہ آ کے رو رہی ہیں، اور اس کو گناہ ہو رہا، اس کو سزا مل رہی ہے۔ ابھی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رو رہے ہیں کوئی اور گناہ اس کو مل رہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل باب منعقد کیا اور فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے یہاں بلا وجہ رونا عام ہے، یعنی مر جاتے ہیں تو خواہ مخواہ بھی جا کے روتے ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ ہمارے پنڈ میں، ہمارے علاقے میں یہ عام ہے، اور میں مر جاؤں گا تو میرے اوپر بھی رونے والی آئیں گی اور میرے اوپر بھی اسی طرح روئیں گی، اور یہ زندگی میں منع کر کے نہیں گیا، حالانکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، اور یہ زندگی میں روک کر نہیں گیا۔ جہاں رونے والوں کو گناہ ہوگا، گھر والوں کو گناہ ہوگا، اس میت کو بھی گناہ ہوگا۔ تم کو پتہ تھا، روک کے جانا تھا، تمہاری ڈیوٹی پوری کر کے جانی تھی۔ اگر تم کہہ کر جاتے پھر بھی رونے والے روتے تو ان کو اپنا گناہ ہوتا، تم نے بتایا نہیں، منع نہیں کیا ہے، اب تمہارے اوپر بھی آ کر رو رہے ہیں تو تمہیں بھی گناہ ہوگا۔ یہ چند مسئلے تھے حوالے سے آ گئے زبانی، تو میں نے آپ کے سامنے چند اہم مسئلے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو میں نے جب ان کو کہا، بات تو یہاں سے چلی تھی کہ جب وہ بری کے رہنے والے کا انتقال پاکستان میں ہوا، اور پاکستان میں جب اس کا انتقال ہوا تو گھر والوں نے کہا مت دفن کرنا، ہمارے دفن مت کرنا، ہمارے۔ اور حال یہ کہ نہ ان کے پاس پاسپورٹ تیار، نہ ان کے پاس کوئی اور چیز تیار، پاسپورٹ ابھی بنانا ہے لیورپول جا کر، اور گرمی کے دن تھے، انہوں نے کہا بندوبست کرو، تم رکھو، بہرحال ہم لوگ آ رہے ہیں۔ میں جب گیا میں نے کہا کیوں ظلم کر رہے ہو مرنے والے پر بھی، دفن ہو جانے دو۔ نہیں استاد جی سال کھڑ ہو گیا، اسی تکیا نہیں، اسی منہ ویکھیا نہیں، سال کھڑا ہو گیا۔ میں کہا تو جا کے گلاں کرنی ہے، بات کرنی ہے اس کے ساتھ جا کے۔ جب تم نے جا کے بات، صرف منہ دیکھنا ہے، صرف منہ دیکھنا ہے۔ اور ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا، یہ واٹس ایپ والا زمانہ یا یوٹیوب والا زمانہ نہیں تھا کہ پورا